یہ بہت ہی انتہائی اہم بات ہو، خبردار کرنا ہو، خبردار ہو کے سنو، میں تمہارا فرد بن کے حوض کوثر پہ رہا، گویا میں وہاں تمہارے لیے انتظامات کروں گا، وہاں تم سب آؤ گے، فرمایا جب زیادہ زیادہ آؤ گے وہ انی مقاتل بکم الامم، جب زیادہ زیادہ آؤ گے تو میں امتوں پر فخر کروں گا، دیکھیں میری امت کی دنیا ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، وہ ہے ڈرانے والی بات اور وہ ہے خوف زدہ کرنے والی بات۔ ہم ورفعنا لک ذکرک کی تذکرے کرنے والے اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اور سنا سنا کے اب مطمئن ہو جانے والے کہ ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا، ان کے لیے وہ ڈرانے والی بات ہے۔ اس کو میں بعد میں مکمل کرتا ہوں، صرف ایک حدیث کا اور حوالہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر پانی پلا رہا ہوں گا، میری امت گروہ در گروہ آ رہی ہوگی، میں ان کو پانی پلا رہا ہوں گا، وہی امت جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں زیادہ آؤ گے میں خوش ہوں گا، جتنا زیادہ آؤ گے میں فخر کروں گا، انتظامات وہاں ہو چکے، میں وہاں انتظار کر رہا ہوں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں انظرکم، امتیوں میں تمہارا انتظار کروں گا وہاں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار کر رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایک گروہ کو روک لیا جائے، بھئی تم نے نہیں جانا، کیوں نہیں جانا؟ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابی پوچھتا ہے اتنی دنیا ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں کی، سارے نبیوں کی امتیں بھی وہاں ہوں گی، آپ کیسے پہچانیں گے کہ ہم آپ کی امت ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت جو ہے اس کی ایک نشانی ہوگی غرۃ محجلین من آثار الوضوء، کہ اس کے 5 اعضائے وضو روشن ہوں گے قیامت میں، سبحان اللہ، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں اور چہرہ روشن ہوگا، اس سے میں پہچان ہوا کہ یہ میری امت ہے۔ اب ہم جو یہاں اس حال میں بیٹھے ہیں، میں اور آپ ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں جس کے اعضائے وضو دھلتے ہی نہیں روزانہ، جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہم سب خود اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ رہ گئے وہ جن کے اندر نشانی یہ ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ آئے گا حتی اذا عرفتہم فیعرفوننی، میں ان کو پہچانوں گا وہ مجھے پہچان، اس کا مطلب نشانی ہوگی تو پہچان۔ لیکن فرشتے روک لیں گے، میں کہوں گا کیوں روکا؟ وہ کہیں گے کہ آپ کی امت نہیں ہے، میں کہوں گا میری امت ہے۔ کہا جائے گا آپ کی امت نہیں، میں اللہ سے کہوں گا یا رب ان امتی، اللہ میری امت ہے، ان کو انہوں نے روک لیا۔ مجھے بتایا جائے گا کہ انک لا تدری، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے نہیں ہیں، ما احدثوا بعدک، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ آپ کے ذکر، آپ کی دی ہوئی نصیحت، آپ کی لائی ہوئی ہدایت، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، یہ کسی اور سے فکر لیتے تھے، کسی اور کے، وہ جو اغوا ہو گئے تھے نا، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اغوا ہو گئے تھے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، اور میں حیران ہوں کہ دہائیوں پہلے اس نے ایک بات کہی تھی، ہمیں اب محسوس ہونا شروع ہوئی، اب بھی شاید پوری طرح نہیں، کہ اس نے کہا تھا کہ اگرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے، مانگ کے لایا ہے پرنی سے نفس۔ یہ ہم اپنی سانس تھوڑی لے رہے، پتہ نہیں کہاں سے سانس لے رہے۔ کاش ہم اپنی ہر بات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہوتے۔ اگر وہ رہنمائی نہیں ہے نا، تو جو خیر والے دور میں دھوکہ کہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ شر کا دور تھا پھر خیر کا دور آیا کیا، اس کے بعد کوئی شر کا دور، پھر اس کے بعد خیر کا دور، لمبی حدیث ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خیر کا دور تو ہوگا لیکن وہ دھوکے والا ہوگا، فیہ دغل، دھوکہ ہوگا۔ اللہ کے رسول دھوکہ کیا ہے، بات آپ کو نہیں آتی، دھوکے طاقت کہتے دھوئیں، تو دھند لگا ہوگا، کنفیوژن ہوگا، ابہام ہوگا۔ ابہام کیا؟ فرمایا ابہام یہ ہے کہ ائمۃ یہدون بغیر ہدی، پیشوائی کرنے والے پیشوا موجود ہوں گے، پیشوائی کر رہے ہوں گے، ہدایت دینے والے ہدایت دے رہے ہوں گے، کانفرنسیں ہو رہی ہوں گی، گفتگو چل رہی ہوگی، تقریریں ہو رہی ہوں گی، لیکن وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی، پتہ نہیں کہاں سے لے رہے ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت نہیں ہے تو وہاں جو حوض کوثر پہ آپ انتظار کر رہے ہیں ہم امتیوں کا، اس کا مدار اس بات پہ ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، جس ذکر کو، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اللہ کریم نے بلند فرمایا ہے، میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے ساتھ جڑ کے آپ کی اطاعت اور آپ کا حکم مان کے ہم امتی ہونے کا ثبوت دیں تو ہم وہاں پہنچیں گے، وہاں گزرنا ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہ جائیں تو آپ نے آخری جو بات ارشاد فرمائی وہ آپ سن لیجیے، اگر میں اور آپ اس کو سن کے خوف زدہ نہیں ہوتے، ہمارا کلیجہ نہیں پھٹتا
تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کام ہوگا۔ فرمایا فلا تصبروا وجہی، دیکھنا قیامت والے دن میری رسوائی نہ کرا دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عزت، جن کا تذکرہ اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ اس ہستی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، فرق یہ پڑے گا کہ میں اور آپ امتی دعویٰ کرنے کے باوجود امتی نہ بنے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بن پڑے۔ لہذا تذکرہ بلند کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ کیجیے۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں اللہ سے، آپ بھی آج وعدہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر شفیق صاحب کو یہ کانفرنس منعقد کی، تو ہم آج اس کانفرنس میں اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں، اللہ آج اس لمحے جس لمحے ہم موجود ہیں، آج کے بعد ہماری زندگی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے اوپر۔ ہم یہ وعدہ کر لیں معیشت، معاشرت، سماجیات، تعلیم، اخلاقیات، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی جڑی ہیں، یہ ہر چیز درست ہو جائے گی۔ ہم یہ صرف اصولی طور پر طے تو کریں کہ بات ہمیں کس کی ماننی ہے، کس کی بات سے آگے چلنا ہے۔ ختم نبوت کی بہت خوبصورت بات اشتیاق صاحب نے کی کہ ختم نبوت کا معنی یہ نہیں ہے باہر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنتی کے اعتبار سے نومیریکلی آخری نبی ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اب قیامت تک دین کی اتھارٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، کسی اور کی نہیں چلے گی۔ یہ بات، یہ معنی ہے ختم نبوت کا۔ اگر میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی اور کی بات کو دین سمجھتے ہیں، کسی اور کی بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ میں اور آپ کتنے امتی ہیں۔ اللہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ آپ ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ہم وہاں حوض کوثر پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ فکر آج ہم میں آ جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ آج کی سیرت کانفرنس کا انشاءاللہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔